گھر کی صفائی ستھرائی میں سرکہ ایک بہت عام نام ہے، جی ہاں بالکل۔ اور ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کا عنوان بھی یہی سوال پوچھ رہا ہے، سادہ مگر طاقتور صفائی کے لیے آزمودہ سرکہ کیا جراثیم اور بیکٹیریا کو بھی ختم کرتا ہے؟ اچھا۔ تو آج ہم اسی وہ کہتے ہیں نا عام فہم حل کی صلاحیت کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور یہ سوال اہم بھی بہت ہے، ہم کیونکہ دیکھیں صفائی ایک چیز ہے اور جراثیم کشی وہ بالکل دوسری۔ ہاں، اکثر لوگ شاید ان کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا یہ مواد اس فرق کو واضح کرتا ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ یہی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہی واضح کر دیں کہ صفائی اور جراثیم کشی میں بنیادی فرق ہے کیا؟ دیکھیں بہت آسان ہے۔ صفائی کا مطلب ہے سطحوں سے وہ جو نظر آنے والی گندگی ہوتی ہے، دھول مٹی، کھانے کے ذرات، انہیں ہٹانا۔ اچھا۔ اس سے جراثیم کی تعداد کم تو ہو سکتی ہے شاید، لیکن یہ انہیں مارنے کی وہ گارنٹی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن، اس کا مقصد خاص طور پر نقصان دہ مائکرو آرگینزمز یعنی بیکٹیریا اور وائرس، ان کو ختم کرنا یا کم از کم غیر فعال بنانا ہے۔ شکریہ، یہ وضاحت تو بہت اہم تھی۔ اچھا، تو اب واپس سرکے پر آتے ہیں۔ مواد کے مطابق صفائی کے معاملے میں سرکہ کیسا ہے؟ مطلب کتنا مؤثر ہے؟ ہاں، تو مواد یہ بتاتا ہے کہ سرکہ اپنی تیزابیت کی وجہ سے، یعنی اس میں جو ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے، وہ چکنائی، صابن کے داغ، پانی کے نشانات، ان سب کو کاٹنے میں کافی مؤثر ہے۔ اچھا۔ اسی لیے عام گھریلو صفائی کے لیے یہ ایک مقبول اور ظاہر ہے سستا انتخاب بھی ہے۔ سطحیں صاف نظر آتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، وہ جو عنوان میں آزمودہ والی بات تھی وہ یہاں پوری ہو گئی۔ جی لیکن پھر وہ بڑا سوال، کیا یہ جراثیم اور بیکٹیریا کو بھی مارتا ہے؟ مواد اس پر کیا کہتا ہے؟ یہاں آ کر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکہ کچھ قسم کے بیکٹیریا جیسے کہ سالمونیلا اور ای کولائے، ان کے خلاف کچھ حد تک مؤثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ حد تک؟ ہاں، اس کی تیزابیت جو ہے وہ ان جراثیم کی خلیاتی ساخت کو آپ کہہ لیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو مطلب کچھ اثر تو ہے؟ پھر اسے مکمل جراثیم کش ایک پراپر ڈس انفیکٹنٹ کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو مواد یہ واضح کرتا ہے کہ سرکہ تمام قسم کے جراثیم پر یکساں مؤثر نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر یہ کئی خطرناک وائرسز جیسے فلو وائرس یا نورو وائرس، ان کے خلاف کوئی قابل بھروسہ تحفظ نہیں دیتا۔ اوہ، یعنی وائرسز پر اثر انداز نہیں؟ بالکل۔ اور دوسری بات، اس کی اثر انگیزی کا انحصار کئی چیزوں پر ہے، جیسے سرکے کی قسم کیا ہے، مطلب ایسیڈک ایسڈ کتنا ہے، سطح پر کتنی دیر لگا ہے یعنی کانٹیکٹ ٹائم، اور خود جراثیم کی قسم کون سی ہے۔ صحیح۔ تو جو عام طور پر گھروں میں سرکہ دستیاب ہوتا ہے وہ شاید اتنا طاقتور نہ ہو جتنا لیبارٹری ٹیسٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ سرکہ ایک مکمل ڈس انفیکٹنٹ ہے، یہ شاید درست نہیں ہوگا۔ مواد کا جھکاؤ اسی طرف لگتا ہے۔ بالکل بالکل، مواد کا لباب لباب یہی نکلتا ہے کہ سرکہ صفائی کا ایک اچھا مددگار ضرور ہے اور کچھ خاص قسم کے بیکٹیریا کو کم کرنے میں مدد بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ ان مخصوص کیمیکلز یا مصنوعات کا متبادل نہیں ہے جو باقاعدہ طور پر جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن کے لیے منظور شدہ ہیں۔ خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں جراثیم کا مکمل خاتمہ ضروری ہو، جیسے آپ نے کہا کچن کاؤنٹر جہاں کچا گوشت وغیرہ رکھا گیا ہو، یا کوئی بیمار ہو گھر میں تو اس کے استعمال کی چیزیں۔ جی ہاں بالکل، ان جگہوں پر وہاں صرف سرکے پر انحصار کرنا ٹھیک نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ سرکہ صفائی میں تو طاقتور ہو سکتا ہے جیسا عنوان کہتا ہے، لیکن جراثیم کشی کے معاملے میں اس کی طاقت محدود ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ مواد ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی چیز قدرتی ہے یا بہت عرصے سے استعمال ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہر کام کے لیے بہترین ہو۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ صفائی اور صحت کے معاملے میں وہ درست معلومات کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ بالکل درست کہا۔ اور آخر میں سامعین کے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔
ہم روزمرہ استعمال کی کتنی چیزوں کے بارے میں بس مفروضوں پر انحصار کرتے ہیں، خاص طور پر جب بات صحت اور صفائی کی ہو۔ جی، کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ کون سی چیز صرف صاف کر رہی ہے اور کون سی چیز واقعی جراثیم سے پاک کر رہی ہے؟ اس فرق کو جاننا آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے۔